بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہم قرآن حکیم کے سیکھنے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ کریم نے، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، انتا تم اور وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ان سے کہا گیا کہ جنت میں سے جہاں سے مرضی چاہو، جو کچھ چاہو کھاؤ پیو بغیر روک ٹوک کے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس ایک درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی حکمت کے تحت جنت میں بھیج کر ارشاد فرمایا کہ جنت میں سے جہاں سے چاہو، جہاں سے مرضی چاہو بغیر روک ٹوک کے وہاں سے کھاؤ پیو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ مفسرین کرام نے اس درخت کی کئی قسمیں لکھی کہ وہ کون سا درخت ہے، کس چیز کا درخت ہے، اس کا پھل کیسا ہے، کس طرح کا اس کا کھانا ہے۔ اب وہاں آدم علیہ السلام کو جانے سے اس کے قریب روکا گیا، فرمایا کہ اگر اس کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فرمایا کہ پس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اور نکلوا دیا وہاں سے جہاں پر وہ تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو شیطان نے پھسلا دیا، اس درخت کے قریب لے کر چلا گیا۔ اس درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو کھلوا دیا، جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب اس نے شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما سلام اللہ علیہا اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ یہاں سے، یعنی زمین پر چلے جاؤ، تمہارے بعض کے بعض دشمن ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا دشمن ہے، یہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ارشاد فرمایا آگے اللہ کریم نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو ان کلمات سے، ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ کریم نے اس توبہ کو قبول فرمایا، فرمایا فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا آگے اللہ کریم نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ اتر جاؤ تم سب کے سب جنت سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب آئے تمہارے پاس، یاتینکم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے،
فمن تابع ہدایا، تو جو بھی میری ہدایت عطا کردہ ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ارشاد فرمایا جس کے پاس ہدایت آئے گی، جس کے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، میری طرف سے صراط مستقیم پر جو بھی چلے گا، صراط مستقیم کی جو بھی اتباع کرے گا، ارشاد فرمایا اسے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔